الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بہت احسان فرمایا کہ ان کے لیے عبادات مشروع کر دی. عبادت کا مشروع ہونا بندگان پر رب رحمان کا بہت بڑا احسان ہے کہ عبادت سے انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. یہ کہ عبادت سے انسان اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتا ہے. جو اللہ رب العزت نے ہم بنی آدم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کا کیا قصد و ارادہ ہے؟ فرمایا لیعبدون. اے بنی آدم میں نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو. تو عبادات کی ادائیگی سے پیدا کیے جانے کا جو اللہ کا عمل ہے اس کا حق ادا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے. اس پہلو سے سوچئے کہ انسان کتنا خطا کار ہے، اس سے کتنا سہو ہوتا ہے. وہ غلطی کا پتلا ہے، ہر وقت ڈول ڈول جاتا ہے. اس کے سینے میں ایک بوٹی ہے قلب. قلب کے معنی ہی یہ ہے بدلنا. وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو پھر گیا مڑ گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر
یہاں لفظ ینقلب ہے، اس کا بھی روٹ مصدر مادہ قاف لام بے قلب، قلب ہمارا دل، ہر دھڑکن کے ساتھ سوچ میں فرق آتا ہے۔ لالچ، طمع، خواہش، شہوات، بے شمار غلطیاں، اللہ رب العزت عبادت کو ساتھ لگا دیتا ہے تاکہ جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، نصاب سزا سے نیچے نیچے یا نصاب حدود، سزا نہیں حدود سے نیچے نیچے جو اس سے سیئات ہوتی ہیں عبادات کے ساتھ، وہ سیئات دھلتی جاتی ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے پیش ہوا، اس نے اپنی کوئی غلطی جو اس سے سرزد ہوئی وہ نبی کریم کے سامنے رکھی اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ جب دل سیاہ نہیں پڑتا، پتھر نہیں بنتا، اپنی فطرت پر رہتا ہے، اللہ کی قسم یہ کمال لذت ہوتی ہے جس سے توبہ نہ کرنے والے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ جب دل فطرت سلیم پر رہتا ہے تو پھر غلطی کے بعد بندہ ٹک نہیں پاتا، اسے چین نہیں آتا۔ جیسے کسی مشین میں کمپیوٹر ہے اور وہ کمپیوٹر ڈسک اپنے اندر کسی غلط چیز کو قبول نہیں کرتی، فوراً الارم کرتی ہے، اللہ کی قسم یہ کیفیت ہوتی ہے قلب مومن، قلب مسلم، رجل صالح۔ گناہ اس کو چین نہیں لینے دیتا جب تک معاف نہ کروائے۔ تو آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنی اس حرکت غلطی کی وجہ سے نادم ہوں، میرا کوئی حل بتائیے، سزا سے صاف ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ فرض نماز ادا نہیں کی؟ کہتا بھلا یا رسول اللہ، ہاں نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا جا، اللہ پاک نے نماز سے جماعت کے ساتھ تیرے یہ چھوٹے گناہ معاف کر دیا۔ تو عبادات گناہوں کی معافی کا ساتھ ساتھ حساب کو برابر کرنے کا بہت آسان ذریعہ بنایا گیا تھا۔ یومیہ گناہ، ہفتہ واری، سال بھر کے، اور اللہ کی مرضی آ جائے تو زندگی بھر کے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، باز رہو، کبائر ما تنہون عنہ، شرک، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں کا بڑا خوفناک چیپٹر ہے۔ فرمایا من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ اس کا شریک ٹھہرانا۔
عقیدہ توحید کو برباد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ ماننا ہے۔ گو یہ بات ضمناً شروع میں ہی آ گئی، پر اللہ کے واسطے میرے بھائیوں غور کیا کرو، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کتنا متزلزل، ڈاواڈول، غلطیوں، گناہوں سے، جہالت سے بھرا ہوا۔ ہمارا تصور کتنا خلط ملط ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہندو مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے، میں تو نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں چیزوں کو سمجھا کرو، ہندو مشرک ہے، کافر مشرک ہے، مگر عقیدے کی خرابی والا مسلمان اللہ کی قسم وہ اسلام میں آنے کے باوجود مشرک ہوتا۔ اور یہ تعداد مسلمانوں میں اور بالخصوص ہندوستان، پاکستان، مصر و شام میں اور بڑے حصہ سوڈان میں ایسے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اسلام کے اندر ہیں، فمسلمون ولکنہ مشرکون، وہ کافر نہیں ہے، مسلم ہے، کیونکہ وہ کہتا اشہد آمنت اسلمت، 6 کے 6 کلمے سناتا ہے، اول کلمہ طیب، یہ مسلم ہے، مگر نہ کوئی مزار چھوڑے، نہ عرس چھوڑے، نہ درگاہ چھوڑے، نہ خانقاہ چھوڑے۔ قبروں میں پڑے بزرگان دین کو اپنے لیے ملجا و ماوا قرار دے، اللہ کی قسم کسی کو کیا، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ملجا اور ماوا اور مددگار قرار دے، قسم باللہ یہ اس کا اللہ کے ساتھ شرک۔ ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے، ہم اسلام کے بظاہر بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اور اسلامی فکر میں جب بڑے ہی خلطہ ہوتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ اپنے قریب کی یا علاقے کی کسی درگاہ پہ سجدہ دینے جاتے ہیں۔ جنت کی دریوں سے گزرنے جاتے ہیں، مرے ہوئوں سے شفاعت کروانے جاتے ہیں، اور اتنی نظمیں نعتیں لگاتے ہیں، اللہ کی قسم ان ساری نعتوں میں اللہ کی بجائے اللہ کے رسول کو اپنا مقصد، نصب العین، اپنا مددگار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی پکار۔ آپ دیکھ لیں آج کل فیشن ہے، موبائلز پر ٹون لگتی ہے، جو بیچارے بالکل بے دین، ان کو نماز و روزہ سے غرض نہیں، وہ چھانٹ کے گانے لگاتے ہیں۔ ویسی ہی پلیت کمپنیاں ہیں، کوئی نہ بھی مانگے وہ کمپنیاں رنگنگ ٹون، گندے گانے، فسق فجور کے لگے۔ اچھا
اب تصور ہے جس کو لذت ہے وہ کھانے کے بول سے گندگی سے لذت لیتا ہے، اور جس کو تھوڑا سا دین کا خیال ہے وہ کہتا نہیں مجھے یہ نہ لگائے، تو پھر اس کو وہ نعتیں لگا دیتا۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اب یہ اکثر موبائلوں پہ لگی ہوتی ہے، پاؤں تھک جائیں گے تو ہم نبی کریم کو دور سے پکاریں گے۔ ہم نہ بے بس ہیں نہ بے سہارا ہیں، ہمارا بس اور ہمارا سہارا ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ خالص عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی کی زبان صادق سے کہلاتا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے نبی ان سے کہہ دو، دھوکے میں نہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اے محمد ان سے کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد رسول اللہ اپنے نفس کے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں۔ میرے رب نے عزت دی، فضیلت دی، رسالت دی، نبوت دی، دنیا میں جنت کی بشارت دی، مگر نفع اور نقصان کی ملکیت نہیں دی۔ یہ آیتیں نکال کے قرآن مجید میں اس موضوع کی کتنی آیتیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑا ہی بےہودہ فیشن ہے، اجی چھوڑو مولوی صاحب، لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ ابھی تک علم غیب کی اور وسیلے کی اور توحید کی بحثوں میں الجھے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، جس کو عقیدے کا پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ جانا تو دو ہی جگہ ہے، منزلیں تو دو ہیں۔ اگر عقیدے کا خبر علم عمل ہے، عقیدے میں 100% پاس ہے تو جنت پہنچ جائے گا، اور اگر عقیدے میں شرک ہے تو معاذ اللہ جہنم پہنچ جائے گا۔ تیسری کون سی جگہ ہے؟ سوچئے اللہ کی قسم میرے بھائیوں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ آپ کس بحث میں ہیں؟ ذہن یہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ چھوڑو جی مولوی صاحب، اختلاف جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو وہ بات نہ چھوڑو۔ واللہ میں سوچتا ہوں بھائیوں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، کہاں پہنچ سکتی ہے؟ دنیا کے ٹھکانے دو ہیں، اما الجنت و اما النار۔ یا دنیا اپنے گھر میں پہنچے گی جو آدم علیہ السلام کا گھر تھا، جنت، یا دنیا پہنچے گی آگ میں، جہنم۔ تیسری کون سی جگہ ہے بول؟ جنت کے جانے کا طریقہ ہے سب سے پہلے عقیدہ۔ عقیدے کا اصل بیس وحدہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ عقیدے کا معنی ہے الفرق الشاسع بین الخالق والخلق، بین الخالق والمخلوق۔ عقیدے کا معنی ایک اللہ
نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ شریک، نہ سرکار، نہ اس نے کوئی مقرر کیے دنیا میں قطب و ابدال، نہ کوئی غوث. اس نے دنیا کو یہ ٹھیکے نہیں دیے. یہ سارے قدرت کے کام اپنے ہاتھ میں رکھے، عمل کا ذمہ تیرے دل میں لگایا. ایک چھوٹی صورت میں اللہ کی قسم میرے پاک رب نے عقیدہ ایسے سمو دیا. قل، اے محمد کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، ایک اکیلا. انسان سوچتا ہے کہ اچھا اگر اکیلا ہے پھر تو بے سہارا ہوگا، تنہا رہ جائے گا، آئسولیٹڈ ہوگا، اس کے سپورٹر نہیں ہوں گے. کیونکہ دنیا میں ہمارے تصور میں اکیلا ہونا کمی ہے، کمزوری ہے، عیب ہے، مائنس پوائنٹ ہے، ڈی میرٹ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد. اہل دنیا سمجھ لو اکیلا ہونا دنیا کے لیے کمزوری ہے، اللہ کے لیے شان ہے، اس لیے کہ وہ شراکتوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں، وہ خالق ہے، مخلوق سے مدد نہیں لیتا، نہ اچھے سے نہ برے سے. تدبیر کائنات میں ہمارا ذہن یہ نہیں ہے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو درست کرو. ہمارا ذہن یہ ہے کہ دیکھو نا جی، ہندوستان میں، پاکستان میں جتنے اولیاء ہیں، جتنے درگاہ مزارات ہیں، ملجا و مآبا ہے، ادرکنی اغیثنی ہے، پکڑیے مجھے میں کیا، پہنچیے میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ مجھے سنبھالیے. یہ جتنے تصورات ہیں اللہ کی قسم، یہ سارے بہت بڑا نقص، خلل عقیدہ توحید ہے. اور ہم دیکھ لیں اللہ اس کے اندر کیسے ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارے رمضان کیسے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے پار سال گزرا ہے، شہر رمضان ہے، یہ رب العالمین کا رحمات و برکات کا مہینہ، باعزت مہمان ہے، پر اللہ کی قسم آؤ دیکھو کہاں وہ غرض، وہ قصد آسمان کا کہ اس رمضان میں ہماری برائی کا خاتمہ ہو، اچھائی کا سفر شروع ہو، ہمارا عمل صالح بنے، ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم فیشنڈ مسلمان رمضان کو کس انداز میں گزارتے ہیں. کوئی ذہن نہیں بچا کہ یہ توبہ کا، معاصی سے بچنے کا، منکرات و سیئات کو چھوڑنے کا، یہ بدعات کو ترک کرنے کا، یہ عبادات کو آگے لانے کا مہینہ. اللہ کی قسم اسلام آبادیوں، مجھے ڈر ہے ہم نے ٹیلی ویژنوں پر ننگے منہ سجی بجائی لڑکیاں، عورتیں پروں کے پرے بٹھا رکھے ہیں. کل سے پرسوں سے اخبارات میں اشتہار لگ رہے ہیں، رمضان پروگرام فلانی اداکارہ کے ساتھ، فلانی میزبان کے ساتھ.
شرم نہیں آتی؟ اما تستحون؟ اللہ سے چھپتے نہیں؟ بے پردگی، گندگی، غیر محرم مردوں کے سامنے سجی بجی عورتیں پوری زیبائش و آرائش کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شہر رمضان کا خوفناک مذاق اڑایا جا رہا ہے قومی ٹیلی ویژن پر، اور شرکیہ نعت اللہ حمد باری تعالی کا ذکر بہت تھوڑا فیصد، اور نعت رسول مقبول کے نام سے قوال اور گانے والیاں 6-6 10-10 درجن عورتیں کورس کی شکل میں نعت گانا ساری رات آدھا دن رمضان کا۔ یہ ہم پاکستانی استقبالیہ دے رہے ہیں رمضان کو، اوپننگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے ہم اللہ تعالی کو اپنے اوپر غضب دلا رہے ہیں، بجائے سنجیدگی کے، عبادت کے، اطاعت کے، روزے کو مفسدات سے بچا کے رکھنے کے، اس کی بجائے ہم اپنے آپ کو بالکل جیسے میلے اور رسمیں اور رت جگہ اسی انداز کے ٹی وی پروگرام رمضان میں منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے روزے کیوں رکھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہ چھوڑو، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی اجتناب الفواحش، برائیوں سے بچ، اللہ سے ڈر، گناہ سے کم، شیطان کا نہ بن۔ ہمارا رمضان سیاسیوں، جمہوریوں، فیشنیبل مسلمانوں، اللہ کی قسم ہمارا رمضان اللہ کے رضوان کو نہیں بلکہ غضبان، رضوان نہیں غضبان۔ ہر ٹی وی چینل بدبخت نے دیکھا دیکھی عورتوں کو، پہلے بدعتوں والے مولوی ہی کیا کم تھے جو اب گانے بجانے والی عورتوں کو لا کر رمضانوں کے خلاف مہم لانچ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو میرا بن جا، ہم اس موقع کو منفی استعمال کر کے کہتے ہیں عید والے دن کیوں بھائی رمضان بول، میرے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں لا سکا نا، چل جا۔ گھروں کے پردے نہیں، بیویوں کی چادریں، حجاب، نقاب نہیں، عقل حلال نہیں، مردوں کے اندر داڑیاں نہیں، نمازیں نہیں، تراویح نہیں، اہتمام نہیں۔ رمضان کیا ہے؟ میرے بھائی رمضان گناہ چھوڑنا ہے، انٹینسو ٹریننگ ہے گناہ چھوڑنے کی، نافرمانی سے بچنے کی، توبہ مانگنے کی۔ الا من تاب وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے سورۃ الفرقان میں، اس آیت کے پیچھے بڑے بھاری بھاری گناہ ہیں ذکر کیے، فرمایا مگر جو توبہ کر لے
وآمنا عقیدہ درست کر لے، وعمل صالحا اور اچھے اعمال عبادات اس طریقے پر جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتلائی، وہ عمل صالح۔ یاد رکھو یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے، عمل صالح۔ اللہ کی قسم عمل صالح کب ہوتا ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لو، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لو، عمل صالح کیا عمل ہے؟ کوئی ایسا بھلائی کا کام جو تو اپنی مرضی سے سوچ کے کر رہا ہو، اللہ کی قسم، اور تیرا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ عمل زیرو ہے، عمل ریٹ ہے، عمل ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عقیدہ پیچھے نہیں ہے، یاد رکھ، اگر عقیدہ پیچھے نہیں ہے، اسلام پیچھے نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، آخرت پر، قیامت پر، قرآن پر تیرا پکا اعتقاد نہیں ہے، تو تو چاہے ساری دنیا کا ٹھیکہ لے لے، اللہ کی قسم تیرے عمل صالح نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دیکھو نا جی، مغرب والے کام کرتے ہیں، ٹرسٹ بناتے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا میں نے انسانیت کا ٹھیکہ تجھے کب دیا تھا؟ تو کب سے کسٹوڈین بنا انسانیت کا؟ تیرے ذمے تو پہلے مجھے ماننا ہے، میرے ساتھ اپنی ڈیل بہتر کر۔ ایمان کیا ہے؟ بندے کی اللہ کے ساتھ عقیدے کے بلیف کے حوالے سے ڈیل۔ ذہن یاد رکھو، یہ گنگا رام ٹرسٹ ہو، یہ اور بہت سے ادارے ہوں، مدر ٹریسا کے عمل ہوں، دنیا میں جتنی ریلیف کے کام کرنے والے یہودیوں، عیسائیوں، سارے غیر مسلموں کے، اللہ کی قسم کوئی ایک عمل صالح نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے یہ عقیدہ نہ ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔